بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو الحسن شاذلی کی کرامات کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے ولی تھے۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو الحسن شاذلی مصر کے شہر قاہرہ میں قیام پذیر تھے کہ حج کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اب شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے جہاز کا کوئی انتظام کیا جائے تاکہ ہم سب باجماعت حج کے لیے روانہ ہو سکیں۔ جہاز سے مراد پانی کا جہاز ہے۔ اس زمانے کے اندر پانی کے جہاز میں ہی لوگ حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ کافی کوششوں کے باوجود جہاز کا انتظام نہ ہو سکا، مگر شیخ ابو الحسن حج پر جانے کا پروگرام بدستور تھا۔ ایک روز ان کے دوستوں نے آ کر ان سے کہا کہ ایک بوڑھے عیسائی کے جہاز کے سوا اور کوئی جہاز ملنا ممکن نہیں۔ حضرت نے اسی جہاز میں روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی جہاز قاہرہ کی آبادی سے نکلا ہی تھا کہ مخالف ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، جن کی بدولت کئی روز تک جہاز قاہرہ کے قریب ہی ٹھہرا رہا۔ جہاز میں عیسائی لوگ بھی سوار تھے۔ ان عیسائیوں نے حضرت ابو الحسن شاذلی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ حضرت کو تو اللہ پاک نے حج کا حکم دیا تھا، پھر اس نے یہ رکاوٹیں کیوں کھڑی کر دیں، جبکہ حج کے ایام کے وقت بہت قریب آنے والے ہیں اور جہاز جہاں سے چلا ہے وہیں پر کھڑا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایسی طنزیہ گفتگو سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، مگر صبر اور ضبط سے کام لیا۔ اسی کشمکش اور بے چینی میں ایک روز حضرت ابو الحسن کی آنکھ دوپہر کے وقت لگ گئی۔ حالت خواب میں آپ کو دعا حزب البحر پڑھائی گئی اور اس کا بکثرت ورد کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے جہاز کے افسر کو بلایا اور فرمایا کہ خدا کا نام لے کر بادبان اٹھا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ بادبان اٹھانے کو تو میں تیار ہوں، مگر مخالف ہوائیں ہمارا منہ پھیر دیں گی اور ہم دوبارہ قاہرہ پہنچ جائیں گے۔ شیخ نے فرمایا کہ دل میں پکڑ دکڑ مت کرو اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو اور خدا کی عجیب مہربانی دیکھ لو۔ چنانچہ جو ہی بادبان اٹھایا گیا، وہی موافق ہوا زور و شور سے چلنے لگی، یہاں تک کہ جس رسی کے ساتھ جہاز کو باندھ رکھا تھا وہ بھی کھول نہ سکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کاٹنا پڑا اور بڑی جلدی اور امن و سلامتی کے ساتھ جہاز اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ عیسائی جہاز والے کے دونوں بیٹے حضرت ابو الحسن شاذلی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً ایمان لے آئے، اور اس بات کا جہاز کے کپتان کو بڑا دکھ ہوا۔ اسی رات خواب میں اس نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہیں اور اس کے بیٹے بھی حضرت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس عیسائی بوڑھے نے اپنے بیٹوں سے ملنا چاہا تو فرشتوں نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ تم ان لوگوں کے دین والوں میں سے نہیں ہو، لہٰذا تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگلی صبح وہ جاگا تو خدا کی ہدایت اس کی مددگار ہوئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور رفتہ اس کا مرتبہ یہاں تک پہنچا کہ وہ بڑے باطنی مقامات والا ہو گیا۔ اس طرف کے لوگ اس کی نزدیکی اور صحبت کے طلبگار ہونے لگے۔